کھلائے. یہ کھانا جو ہم اپنے گھر میں عمدہ کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے، اللہ کا حکم ہے. ہم پکا رہے ہیں، ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن گویا ہم اللہ کی طرف سے میزبان ہیں، ہم سب لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ بہت دینے والے ہیں. اللہ کی شان کے مطابق ہم اپنی استطاعت کے بقدر اس موقع پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. یہ لگے کہ ہم اللہ کے آج مہمان ہیں، ہم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کسی کے گھر میں اگر کوئی میت ہو گئی، ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے، اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوا تو بیچارہ سوگ میں عید نہیں مناتا، اور تو رمضان سے پہلے بھی انتقال ہو جائے تب بھی سوگ میں عید نہیں مناتا. اگر زندگی ہمارے مرحوم کے انتقال کے بعد پہلی عید آ رہی ہے تب بھی ہم عید نہیں مناتے، چاہے کتنے دن گزر جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں سوگ منانے کا عام انسانوں کو صرف 3 دن کی اجازت ہے. 3 دن تک اپنے کاروبار کو آگے بند رکھے اور ساری چیزوں کو، تاکہ جو ملنے جلنے والے تعزیت والے ہیں 3 دن تک اس کا اثر رہے. چوتھے دن اس چیز کو ختم کر دے. ہمارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم سوگ منا رہے ہیں. اگر ہم اپنے 3 دن سے زیادہ ہو گیا اور ہم نے عمدہ کپڑا اس لیے نہیں پہنا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے غم میں ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، ان کے غم میں ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، ان کے غم میں ہم تہوار نہیں منائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت سے اعراض ہے. اللہ کا حکم ہو رہا ہے تم خوشی مناؤ. ہم بندے ہیں، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے جس عزیز کا انتقال ہوا ہے اس کا ہمارے دل پر بہت گہرا اثر ہے. یہ اپنی جگہ ہے، یہ اثر رہنا چاہیے. محبت کا تقاضا ہے، تعلق کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ کو دکھ ہوا ہے، آپ کا کوئی عزیز انتقال کیا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس لگنا چاہیے. لیکن آج کے دن اس کی محبت اور اللہ کے محبت میں، اللہ کے حکم میں بظاہر ٹکراؤ ہو جا رہا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم خوشی مناؤ، اپنے لباس سے، پوشاک سے، کھانے سے، پینے سے، ظاہر سے خوشی کا اظہار کرو، لگے کہ تمہارے لیے آج خوشی کا دن ہے. تو اللہ کے اس حکم کے سامنے، اللہ کے اس تعلق کے سامنے ہم اپنے عزیز کے تعلق کو قربان کریں. ہم اپنے چہرے بشرے سے، اپنے ہر ادا سے یہ ظاہر کریں کہ ہمیں آج کے دن سے خوشی ہے. اس لیے تمام مومنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ آج کے دن وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے مہمانی اور ضیافت کا ہے، ہم عمدہ لباس پہنیں، عمدہ کھانا کھائیں، عمدہ کھانا لوگوں کو کھلائیں. اس چیز کو نظر انداز کر دیں. یہ جہالت ہے، نادانی ہے، ناسمجھی ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس عمل کہنے کے لیے بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے. اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ اس کے لیے آج کے دن اگر کسی کے یہاں یہ حادثہ ہوا ہے، کسی کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ہرگز اپنے عمل سے کسی طرح سے اس طرح کا اظہار نہ کریں. آج کے اس پرمسرت موقع پر اللہ کی طرف سے ایک خصوصی اعلان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اعلان کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر فرد بشر سنتا، ہر مخلوق سنتی ہے. اور اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ہر گلی، ہر موڑ، ہر شہر کے نکڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں چلو چلو دینے والے رب کی بارگاہ کی طرف، چلو چلو آج داتا دے گا، بہت زیادہ نوازے گا، آج تو مزدوری ملنے کا دن ہے.
جب لوگ اللہ کے اس حکم کو سنتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کے دن عمدہ لباس پہن کے اپنے گھروں سے اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرتے ہوئے نکلو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی ذات، سب سے بلند والا، ہر اعتبار سے عظمت والی، کبریائی والی، بزرگی والی، طاقت والی، قوت والی، حکومت والی، جس اعتبار سے بھی دیکھیں وہ سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وہی ذات جو سب سے بلند و برتر ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے۔ یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ عید کے دن دھیرے دھیرے آواز میں اس استحضار کے ساتھ یہ کلمہ گنگناتے ہوئے، ہم یہ ترانہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے منادی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے چلو چلو اپنے رب کے بارگاہ کی طرف، اور دوسرے ہم اس اعلان کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے، ہم اللہ کی طرف چلیں، یہ ترانہ گنگناتے ہوئے چلیں۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ حدیث میں ہے جب انسان عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھیے اسلام کی سادگی، اور اس سادگی کے اندر یہ حسن، خوشی کا موقع کتنے سادگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہت سارے احباب جو دل و جن کا سکون چھن چکا ہوتا ہے، اسلام کی انہی سادگیوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا مذہب ہے، خوشی کے موقع پر بھی اترانے کی، ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، انسان خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو۔ نہیں نہیں، سادگی کے ساتھ اللہ کی عظمت کی کبریائی بیان کرتے ہوئے آپ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو اور 2 رکعت شکرانہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسی انداز سے شکرانہ ادا کر کے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو ہم بھی انہی کے اتباع میں، شریعت انہی کے اتباع کا نام ہے، ہم بھی انہی کے اتباع میں یہ انجام دیں۔ یہاں سے جانے کے بعد اب یہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، تم لوگ آئے ہو، ہم تم سب کی مغفرت کر دیں گے، تمہاری سب ضرورتوں کو پوری کر دیں گے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کیا ہے ایسے مزدور کی مزدوری جس نے اپنے تمام ہمارے احکامات کو پورا کیا ہے اور آج ہماری بارگاہ میں آیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بھائی ان کو بخش دیا جائے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہو، میں نے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ یہ مغفرت کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، خوشی کا اس طرح اظہار کرنے کا دن ہے۔ یہاں سے جب ہم واپس ہوں، جیسے ہم نے رسول کی اتباع میں ہم سب آج اتنے سویرے عیدگاہ میں پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے اظہار کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہم انجام دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں سے لوٹنے کے بعد ہرگز وہ افعال نہ کریں، وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے نبی محترم کو ان کے قبر اطہر میں اذیت پہنچے۔ نبی کو اذیت پہنچانا سنگین جرم ہے۔ کون بدنصیب مومن ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا ارادہ بھی کرے، اس کے دل میں خیال بھی گزرے۔ میں سمجھتا ہوں کتنوں برا عمل والا ہو، کتنوں خراب ہو، اس کے عمل چاہے جیسے ہوں، لیکن نبی کے تعلق سے اس کے دل میں ایسا عشق، ایسی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا جان بوجھ کر کہ اپنے آقا کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائے، کسی کے طرح کوئی ٹھیس پہنچے۔ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھا تھا، انہوں نے آپ کی ذات، آپ کے ساتھ ایسا تعلق کا پیش کیا، ایسا نمونہ پیش کیا، اور وہ انہی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو اللہ نے یہ دولت بخشی ہے، ان کے دل میں رسول کی ایسی عظمت و محبت بیٹھا دی ہے کہ جب بھی کسی مومن سے رسول کے حوالے سے اس کا امتحان لیا جائے تو ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر رسول کا امتی اپنا چاہے جتنا بدل
بدعمل ہو لیکن رسول کو اذیت پہنچانے کا عمل نہیں کرتا بالقصد اور جان بوجھ کر. ایک صحابی کو کفار مکہ نے قید کیا اور سولی پر دینے جانے لگے. ان سے سوال کیا بتاؤ آج اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تمہارے ساتھ تم کو کیسا لگتا؟ کیا تم چاہتے ہو آج تم کو سولی سے ہٹا کے تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد کو سولی دے دی جائے؟ صحابی کا ایمانی جواب تھا. وہ ایک کہتے ہیں کہ کمبختو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں سولی پر اپنے سامنے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھنا میں پسند کروں گا؟ میں ہرگز اس بات کو بھی میں گوارا کرتا کہ مجھے سولی سے ہٹا کے میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے. یہ صرف انہی کا ایمانی جذبہ نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے تمام مومن مومنات کے دل میں من جانب اللہ رسول سے عصمت اور محبت بیٹھا دی. میں کسی موقع پہ اپنے بعض احباب کو سنایا ہوں. ایک بہت بڑے شاعر تھے. شاعر پرانے زمانے میں پہلے آپ تو معلوم نہیں لیکن پہلے شاعروں کا ایک خاص عادت تھی، جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا اتنا ہی زیادہ پیتا تھا. وہ پینے کے بعد تبھی وہ اسٹیج پر پہنچتا تھا اور نشے کی حالت میں دھت ہو کر اور اس سے جو ہے اشعار کہتا تھا. بمبئی کا ہوٹل میں وہ شاعر ٹھہرا ہوا تھا. بہت سارے دہریہ اس کے پاس آئے اور اس سے سوالات کرنے لگے کہ بھائی اگر آج علامہ اقبال ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غالب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شاعروں کا اپنے یہ ہوتا اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے اور نشے میں دھت تھا. اس نے کہا کہ اگر آج علامہ اقبال ہوتے تو ہماری جوتیاں سیدھی کرتے، آج غالب ہوتے تو ہمارے آگے پیچھے چلتے. اس طرح کی چیزیں کہتا رہا. ایک دہریہ نے کہا اگر آج آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹال گیا. پھر ادھر ادھر کے سوالات ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے سوال کیا محمد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ شاعر نشے کی حالت میں دھت تھا لیکن اس کا ایمان بیدار تھا. اسی حالت میں اس نے شراب کی بوتل لی اور مارا زور سے، کمبختو تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ، میں گناہگار، میں شرابی، میں بدعمل، اس بدعمل انسان سے تم ہمارے آقا کا ہم آقا کی شان میں گستاخی کرانا چاہتے ہو. ان لوگوں کو بھگا کے پوری رات رویا اپنے اس چیز پر کہ میں اتنا گرا گزرا ہو گیا ہوں کہ آج مجھ سے ہمارے آقا کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے میں ایک بات کہا کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری امت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں عظمت اور محبت بیٹھا دی گئی ہے. وہ جان بوجھ کر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا خیال ان کے دل میں نہیں آ سکتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری نادانی ہوتی ہے، ہم جانتے نہیں، ہم غفلت میں ہوتے ہیں اور ایسا کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں اس موقع پر تمام مسلمان بھائیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ ہم یہاں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے خوشی کا یہ طریقہ اپنایا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عمل سے کسی بھی طریقے سے وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے آقا کو تکلیف پہنچے. ہمارے آقا کی سب سے بڑی سنت، سب کے دلوں پر راج کرنے والی جو چیز تھی، جس نے مخالفین کو، جس نے دشمنوں کو بھی آپ کا قائل کر دیا، وہ تھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. آپ کی ذات سے دشمن کو، دوست کو، انسان کو، جانوروں کو، کسی کو بھی کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچی. پوری زندگی گوا، پورے جتنے لوگ سیرت مطالعہ کرتے ہیں کر لیں، کبھی کوئی کسی نے بھی ایک نقص نہیں نکال پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھلاتے ہیں بیٹے کھانے کی شروع میں بسم اللہ پڑھو، یہ حضور کی سنت ہے. ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، حضور کی سنت ہے. ہم کھانے کے بعد ہم لیٹرین میں اس طرح سے بائیں پیر داخل کریں، حضور کی سنت ہے.
ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سکھلاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے ہر بچے میں زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی اس بات کو بیٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، پلان کے تحت بالقصد دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، جو بھی طریقہ تکلیف پہنچانے کا ہو۔ اس لیے اس عید کے موقع پر، اس عید کے اہم موقع پر میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیوا کو اپنائیں، اس کو زندہ کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارا پڑوسی، ہم سے تعلق رکھنے والا ہمارے تعلق سے مطمئن ہو کہ اس آدمی سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یہ آدمی کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن لخامس، کہ اے لوگوں تم لوگ عالم بننے کی کوشش کرو۔ عالم کا مطلب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایسا عمل کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے، اسلامی احکامات کے جاننے کی کوشش کرو۔ عالم ہمارے عرف میں تو عالم یہ ہے جو مدرسے سے فارغ ہو جائے۔ حدیث کا مطلب نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو، حدیث کا مطلب یہ ہے ہم قرآن و حدیث کی معلومات کر جان لیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اتنا جان لیں جس سے اللہ کو ہم پہچان سکیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر سکیں۔ تو آپ نے پہلی بات یہ بتائی، کن عالما، تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہیں اللہ کی صحیح معرفت ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو پائے تو کم سے کم سیکھنے والے رہو، سیکھتے رہو۔ ٹھیک ہے ہم عالم نہیں ہو پائے لیکن سیکھ تو سکتے ہیں، تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، دین کو سیکھنے کی، اللہ کی معرفت سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہ ہو پائے، تمہاری الگ مشغولیت ہے، تم کچھ اور کرتے ہو، تو کم سے کم یہ کرو ایسے لوگوں کی بات سننے والے ہو، او مستمع، سننے والے ہو۔ اس کی بھی فرصت نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجے کی چیز یہ ہے کہ ان سے سچا تعلق رکھنے والے ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو۔ تو 4 درجہ آپ نے بتایا۔ پہلا عالم بننے کی کوشش کرو، نہ ہو پائے تو طالب علم بننے کی کوشش کرو، وہ بھی نہ ہو پائے تو ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرو، وہ بھی نہ ہو پائے تو آخری درجے کی چیز یہ ہے ان سے صحیح تعلق رکھو، ان سے محبت کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ آپ نے فرمایا فلا تکن خامس، یعنی ان سے بغض رکھنے والے نہ ہو، ان چاروں میں سے ایسا نہ ہو کہ تم ان چاروں میں سے کچھ بھی نہ بن پاؤ۔ تو آخری درجے جب محبت نہیں کرے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا۔ آج نادانی کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں یہ مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، بہت آسانی سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور منشا کے خلاف ہے۔ ہم کوشش کریں، اگر ہم اس راستے میں اپنا وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو کم سے کم ایسے احباب سے محبت کریں۔ محبت سے عربی شاعر نے کہا ہے لعل یرزقنی صلاحا، کہ بھائی احب الصالحین لست منہم، میں اہل اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ والوں سے، جو لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں اس میں سے نہیں ہوں، میری کیا ہے کہ میں اس صف میں شامل ہو پاؤں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ کچھ ان کی جھلک ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ تو ہم لوگ یہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا فالو کریں، کوشش کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اس حمیت کو، دینی حمیت کو بیدار کر دے۔ اور آپ سبھی حضرات کو ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا تقسیم کر دینا، کہ یہ آپ اس عیدگاہ کے پچھم طرف جو مدرسہ ہے، اس میں